الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں حضرت علامہ خورشید صابری صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع ملا، اور امہ چینل کے تعلق سے ایک جملہ بول کے آگے جاتا ہوں کہ جب اس کا نام امہ ہے تو امت کا خیال رکھنا اس کا فرض اولین ہے، اور متعدد بار اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم سے امت کے لیے کچھ خدمت پیش کر سکوں. اور تیسری بات یہ کہ جو حضرات اس وقت حج کرنے جا رہے ہیں انہیں پیشگی مبارکبادی بھی ہے، اور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے اور آسان فرمائے. وہاں نہ جھگڑنے وہ جا رہے ہیں نہ بگڑنے جا رہے ہیں، یہ سوچیں کہ وہ صرف سنورنے جا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کا انتخاب کیا، سلیکشن ہو، الیکشن ہو، انتخاب ہو، تو کبھی اچھا ہوا کبھی چوک گئے. کبھی منتخب پر ہمیں فخر ہوا، کبھی منتخب سے ہم بیزار ہوئے، کیونکہ وہ منتخب کا معاملہ نہیں تھا، منتخب ہی صحیح نہیں تھا. بازار سے جاؤ اور اوپر سے خوبصورت دکھنے والا سیب اٹھا لاؤ تو اس میں تمہاری غلطی ہے کہ تمہارا انتخاب غلط ہے، اندر کا مال معلوم نہیں تھا. اگر ہم سبزیاں لینے میں چوک جائیں، گوشت لینے میں دھوکہ ہو جائے، مدرسے کے لیے معلم چننے میں یا مسجد کے لیے امام منتخب کرنے میں پتہ تعالیٰ سنی صحیح العقیدہ ہے، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی، تو اس طرح سے ہمارے انتخابات غلط ہوتے رہتے ہیں. دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، اگر اس میں ہم چوک گئے، ہمارے ملک ہندوستان میں کروڑوں لوگ چوک گئے، ہم ڈرتے ہیں، وہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر قربان جاؤ اپنے رب پہ، اس نے چننے کی تمہیں تکلیف ہی نہیں دی، بلکہ تمہیں وہ دین دیا ہے جسے اس نے خود چن لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ لوگوں کا سلیکٹڈ ہوا ریلیجن نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ بائی کریٹر ہے، سلیکٹڈ بائی کریشن نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس دین کو کریٹر نے چنا ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچرل ہوگا. جب کریٹر نے چنا ہے تو یقیناً وہ کریشنز کے لیے ہوگا. جب کریٹر نے چنا ہے تو سب کے لیے چنا ہے. تو دین دیا ہے سب کے لیے، ہم آئے ہیں رب کے لیے. آگے بڑھیے. وہ دین جسے رب نے چنا، انبیاء نے پھیلایا، اولیاء نے بچایا، ہم لوگوں نے پایا. اس لائن کو کبھی نہ بھولیے گا کہ رب نے چنا ہے، انبیاء نے پھیلایا ہے، ولیوں نے بچایا ہے،
سنیوں نے پایا ہے. اس لائن سے جو کٹے گا، ولی کٹ گیا تو پانے سے محروم، اور نبی سے جدا ہو گئے تو اسلام سے محروم، ہر چیز سے محروم. یہ ایک لائن ہے. اس لائن پہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس سے جھگڑا مت کیجئے، سمجھ جائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو فالو کر رہا ہے. آگے بڑھیے. جب یہ اب اسلام جب سمجھ میں آیا تو اس کا نام رکھا گیا اسلام. نمبر 1، دنیا میں کوئی ریلیجن نہیں ہے جو شخصیت کے نام سے یا ایریا کے نام سے یا علاقے کے نام سے نہ ہو. ایریا ہے تو آریا کہلایا، پرانا ہے تو سناتن کہلایا. کوئی مذہب کا نام بدھزم ہے، کسی کا سکھ دھرم ہے. یہ کسی شخصیت سے. اسی لیے جو دین مسلمانوں کا ہے اس کا نام عربین نہیں ہے، مکین و مدنین نہیں ہے، وہ عربین عجمین دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام ہے. اب اسلام کا جو معنی ہے ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، اور جو پیغام ہے وہ سلام سے ہے. سلام جو ہے وہ پیس ہے. اسلام سے پیس اسی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے سورج سے کرنوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، پھولوں سے خوشبو الگ نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. تعجب ہے کہ آپ سورج پر یہ الزام لگا دیں کہ اس میں کرنیں نہیں ہیں. اللہ، تعجب ہے کہ آپ پھولوں پر یہ ایلیگیشن لگائیں مہک نہیں ہے. ویسے ہی تعجب ہے کہ اسلام پر آپ وہ الزام لگائیں کہ اس میں پیس نہیں. اللہ، سبحان اللہ. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو وقت کی تعریف نہیں کرتے. اچھی صبح، اچھی دوپہر، اچھی شام، اچھی رات نہیں بولتے. گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ نہیں بولتے. یہ تو یہ تو آپ انسانوں سے ہٹ کے وقت کی تعریف میں لگ گئے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. ماشاء اللہ، علیہ السلام ورحمۃ اللہ. جب ملے تو کہا السلام پیس، علیکم اپان یو. 100 بار ملیں گے، 100 بار ہم دعا دیں گے پیس اپان یو، اور وہ بھی ہمیں جواب دے گا وعلیکم السلام پیس اپان یو ٹو. آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی پیس ہو، آپ کو بھی شانتی ملے. دعا کرتے. فوتگی ہو گئی فجر میں، اور میں اس وہاں جا کے بولوں گڈ مارننگ، وہاں لاش رکھی ہوئی ہے، از اٹ گڈ مارننگ فار دیٹ فیملی؟ وقت اچھا تھا، گڈ مارننگ کہنا بھی اچھا تھا. لیکن وقت دردناک ہے تو گڈ مارننگ کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آ جاتا ہے. آپ دیکھیں، خوشی ہو، سلامتی ہو آپ پر، پیس اپان یو. بیمار ہے، گئے، پیس اپان یو. فوتگی ہو گئی، پیس اپان یو. کتنا نیچرل ہے آپ کا کلچر ہمارے پاس ہے. ہم کیوں اس کلچر کو چھوڑ کر فرنیچر کی طرف فالو کریں؟ اللہ اللہ اللہ. اب آئیے، جب اسلام کے معنی یہ سمجھ گئے کہ اسلام اے پیس، اے میسج آف پیس بائی پروفٹ آف پیس، کعبہ ہاؤس آف پیس، مائی نبی پروفٹ آف پیس. ماشاء اللہ. اور اس کو جب عربی میں کہتے ہیں بیت السلام، دین السلام، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اور ہم اسی کو پھیلاتے ہیں وعلیکم السلام. اللہ، ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اب جو لوگ پیس بریکر ہیں یقیناً ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کی بنیاد 5 پر ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے 5 پلرز آف اسلام: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. توحید، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ.
ان 5 انگلیوں کو غور سے دیکھیے کیسا ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اسلام کا. آپ کی 5 فنگرز آپ کو پورے اسلام کی تھیوری کا پریکٹیکل بن کر سامنے ہے. توحید، نماز. یہ نماز اس کا جو پیٹ ہے، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ چاروں کے چاروں ایک ساتھ کھڑے تو ہیں مگر ملتے نہیں. یہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا. ساتھ ہی ساتھ ہیں مگر اس کا فیس دوسری انگلی کے فیس سے نہیں ملتا. یہ معانقہ نہیں کرتے، یہ آپس میں گلے نہیں ملتے. الگ الگ فرض ہیں، الگ الگ مقصود ہیں. یہ عبادات مقصودہ بھی ہیں، مفروضہ بھی، فرض بھی ہے، ٹارگٹ بھی الگ الگ ہیں. ایک کرو گے ایک ہی ادا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے حج نہیں ہوگا، حج کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینے سے نماز نہیں ہوگی. چاروں کے چاروں الگ الگ ہیں، آپس میں ملتے نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب الگ الگ سیپریٹ کمپلسری ہیں. مگر یہ ہے ایمان، توحید، یہ ہے پلر، اس سے سب ملتے ہیں. یہ بھی نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. اللہ سبحان اللہ. تو ایمان سے نماز کی ملاقات ہوتی ہے. نماز زکوٰۃ سے نہیں ملتی، زکوٰۃ روزے سے نہیں ملتا، روزہ حج سے نہیں ملتا. چاروں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے مگر ایمان سے ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. اب جن لوگوں کے پاس ایمان ہے، جن لوگوں کے پاس ایمان ہے انہی کی نماز ملے گی، انہی کو روزہ ملے گا، انہی کو حج ملے گا، انہی کو زکوٰۃ ملے گی. اور جو ایمان نہیں ہے لڑاتے رہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. توحید، وحدت، ونس. ونس آف اللہ المائٹی، ونس توحید، میچ لیس، کوئی دوئی نہیں. کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورا کلمہ توحید ہے، اسی سے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. بہت پاک کلمہ ہے، توحید کا ہے، اور اس میں 2 ذات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی توحید ہو اور آدھی نہ ہو؟ جب یہ پورا کلمہ توحید ہے تو دونوں میں توحید ہو. تو لا الہ الا اللہ کی طرح بھی کوئی نہ ہو اور محمد رسول اللہ کی طرح بھی کوئی نہ ہو. ورنہ لا الہ الا اللہ بے مثال ہے اور محمد رسول اللہ ہماری طرح ہے تو توحید کہاں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توحید کے لیے ضروری ہے وحدت، یکتائی، میچلیس، غیر وقوف. کیا برابر نہیں اس کے، کوئی برابر اس کے نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں. لیسا کا مثلی، کوئی اس کا مثل نہیں. لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر یہ کلمہ توحید ہے تو شرکت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ پہلے جز میں کوئی شریک ہوگا نہ دوسرے میں. تو صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے سچ کو کہ لا الہ الا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو محمد رسول اللہ اپنی نبوت و مصطفیت میں وحدہ لا شریک ہے. جب یہ ہوگا تب ایمان ہوگا، تب نماز ہوگی، تب محنت سے کیا ہوا حج ہوگا. نماز تب ہوگی جب ایمان ہوگا، کیونکہ نماز پلر ہے. الصلاۃ عماد الدین،
नमाज, प्रेयर, पिलर ऑफ रिलीजियन। खंभे को सब जानते हैं कि कहाँ होता है, खंभा कहीं नहीं होता अगर जमीन ना हो। पिलर है, रसूल पाक ने यह कहा कि यह पिलर है, तो नमाज को पिलर ही रहने दो। अब जब पिलर है तो उसे जमीन चाहिए, तो ईमान है जमीन, नमाज है खंभा। ईमान की जमीन होगी तब ना पिलर गाड़ पाओगे, वरना दर बदर दरवाजा खटखटाते रहो। एक मुरीद मेरे पास आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तकरीब फ़हम के लिए, तुम्हें समझ में आ जाए आसानी से। कहने लगा हुजूर चल करके कदम रख दीजिए, फातिहा पढ़ दीजिए, इफ्तिताह कर दीजिए, मुझे घर बनाना है। बेटा सब इंतज़ाम है? हाँ हाँ हजरत साहब सब इंतज़ाम है, सीमेंट भी है, रॉड भी है, कंक्रीट भी है, ब्रिक्स भी है, लेबर भी है, सब इंजीनियर्स भी आ गए हैं, सब तैयारी है, और ज़मीन नहीं है। मैं पागल हूं जो उसका इफ्तिताह करने जाऊंगा? यही हाल इनका है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ईमान नहीं है। असल में ईमान तो अल्लाह के लिए ही होता है, दिखाने के लिए तो होता ही नहीं। ईमान है अंदर, और जो चीज इनको दिखती नहीं उधर इनकी तवज्जो नहीं। जो दिखाई दे वही तो फंसाए, जो दिखाई दे। और ईमान तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए। अब आपने नमाज शुरू करी, जरा गौर करें आप, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हज की इंपॉर्टेंस क्या है। अफजलुल इबादत नमाज है। द ग्रेटेस्ट प्रेयर इन इस्लाम इज सलाह, 5 टाइम्स सलाह, नमाज सबसे बड़ी इबादत। घर में पढ़ोगे उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा अगर मस्जिद में पढ़ोगे। अब मोहल्ले की मस्जिद में आप गए, जमात में खड़े हो गए, जमात होने के बाद एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे का और बोलो भाई अब्दुल सत्तार भाई कैसा चल रहा है, वो अब्दुल रहीम ठीक ठाक हो सब, एक दूसरे से मिल लें। फजर में मिले, जोहर में मिले, असर में मिले, मगरिब में मिले, ऐशा में मिले। रोज़ाना 5 टाइम मोहल्ला मिल रहा है। कौन है जो मोहल्ले में तफरीक डाल दे? दो मरतबा मिले तो 10 साल के बाद भी चेहरा याद रहता है, रोज़ाना 5 बार मिले तो चेहरा भूलेगा ही नहीं। तो यूनिटी हो गई मोहल्ले में। और जो उसके फजाइल है वो अलग है। अभी जो मैं इस रुख पे जा रहा हूँ, वो जिस जाविये से देख रहा हूँ, जिस एंगल से आप भी देखो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। अब उसके बाद ये हुआ, क्या मोहल्ले ही में से घर के बगल वाली मस्जिद में सब एक रहे, पड़ोस के लोग? नहीं, हफ्ते में एक बार पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, पूरा शहर इकट्ठा हो जाए जुमे की नमाज, ताकि एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले का, एक एरिया वाले दूसरे एरिया वालों को भी जाने और पहचाने और समझे और अपना भाई समझे। ब्रदरहुड, जस्टिस एंड सोशल जस्टिस के साथ साथ मॉरलिटी, अखलाक आगे बढ़े, सैक्रिफाइस का जज्बा पैदा हो, एक दूसरे से कॉपरेशन पैदा हो, चैरिटी के नए नए दरवाजे खुल जाए खैर और खैरात के। तो जुमा ने हमें हफ्ते में एक बार कई अजनबियों से मिलवाया, और साल में एक बार ईद मिलने मिलाने के लिए आती है, लड़ने लड़ाने के लिए नहीं आती। मिठाइयों से आप देखें, ईदगाह में अब जाओ, पूरा शहर ईदगाह की तरफ उमड़ पड़ा। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी लाहौर के बाहर नहीं निकला। मुल्तान वाले मुल्तान के बाहर नहीं निकले, उसी में उनकी फजर भी हो गई, उसी में जुमा भी मुल्तान में हो गया, और मुल्तानी में ईद भी हो गई। अभी कई शहर बाकी हैं, बंबई में सब हुआ तो अभी दिल्ली बाकी है, दिल्ली में हो गया तो हैदराबाद बाकी।
اور دنیا کی ساری مذاہب ایسے ہی عبادت گاہوں میں گھر کے رہ گئے، مگر اسلام ایک آفاقی مذہب، ایک عالمی مذہب، وہ صرف ایشیائیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے آیا، وہ ایک بر اعظم کے لیے نہیں ہر بر اعظم کے لیے آیا۔ گورا ہو ویلکم ہے، کالا ہو ویلکم ہے، امریکن ہو ویلکم ہے۔ کیسے یہ ویلکم ہو، کیسے اس نظریے کو ڈیولپ کیا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں کو دوسرے ملکوں کے لیے بھی نرم کیا جائے، ان کے تعلقات کو، ان کی وابستگی کو اور کیسے مزید تقویت پہنچائی جائے، کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ ایک کوئی ایسی جگہ دنیا میں کوئی مذہب بتا دے جہاں سارے کے سارے اکٹھا ہوتے ہوں۔ اگر کوئی مذہب ہے تو اکیلا اسلام ہے، جس نے کعبے میں ساری دنیا کو اکٹھا کیا اور اس کا نام رکھا حج۔ ہمارا کوئی جلسہ ہو، ہر ملک کا آدمی اس میں نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو، نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان میں الہ آباد میں 1 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہر علاقے کے نہیں ہوتے، ہر ملک کے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو چینی بھی موجود ہے، ملیشین بھی موجود ہے، یورپین بھی موجود ہے، فرانس سے بھی لوگ آئے ہیں، جرمنی سے بھی آئے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں، عربوں سے آئے ہیں، اجمیوں سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں۔ ہندوستان پاکستان ایک ٹیبل پر اکٹھا نہیں ہوتے، مگر کعبہ میں اکٹھا ہو جاتے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ہمارا کعبہ تمہارے پولیٹیکل ٹیبل سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بڑا فخری انداز میں اب بیان کرتے، کوئی فرق نہیں رہا۔ ارے حضرت رہا، نماز میں فرق بچ جاتا ہے۔ ارے کاندھے سے کاندھا ملایا ہے اپنے نماز میں، قدم سے قدم ملایا ہے نماز میں، امیر و غریب کے فرق کو مٹایا ہے اپنے نماز میں۔ لیکن کپڑوں کا فرق کہاں مٹا، ڈریس کا اسٹینڈرڈ کہاں مٹا؟ کوئی امیرانہ لباس میں ہے، کوئی فقیرانہ لباس میں ہے، کوئی قمیص پہنے ہوئے، کوئی شرٹ پہنے ہوئے، کوئی جینس پہنے ہوئے، کسی کی کا ڈریس 5000 کا ہے، کسی کا 1000 کا ہے۔ یہ کہاں ایک ہوا؟ بتائیے کسی ریلیجن میں کندھے سے کندھا تو کوئی بھی ملا سکتا ہے، قدم سے قدم ملا سکتا ہے، لیکن حج پر نظر ڈالو، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی چادر اوڑھے، ایک ہی چادر باندھے، وزیر بھی اسی میں آ رہا ہے، فقیر بھی اسی میں آ رہا ہے، امیر بھی اسی میں آ رہا ہے، سفیر میں بھی اسی میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لباس کا فرق مٹا دیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، منمانی حج نہیں ہوگا، جگہ مقرر ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، جگہ فکس ہے، جب وہیں پہنچو گے اس کے بعد اگر تم نے باندھا تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ بس تو حج سے پہلے حج نے ایک سبق دیا، جگہ فکس رکھا کرو۔ اب ہم اگر کسی نیک کام کے لیے جگہ فکس کریں تو اسے سنت الہیہ سمجھنا، بدعت نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب احرام باندھ کر کے جب ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں، جدہ میں جو کچھ ہوا وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا، غلط انتظام کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال ہمیں ہمارا ہوٹل ملا اور ہم سیدھے پہنچے حرم میں، اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر دعا قبول کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے
کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی پہ حج نہیں رکتا، وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے، ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں، بروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برائی مٹائیں گے۔ آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھیے۔ کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں، مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے، حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو، اور پھر اسٹارٹ کرو۔ پہلے بوسا پھر طواف، دوڑایا تو مگر چموایا پہلے، چومو پہلے، چلو ایک بار چوم، نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے۔ اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے۔ کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے، آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں۔ پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما۔ یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے۔ ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا، نبی نے کیوں بوسا لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا، اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ پلٹ گئے فاروق اعظم، بھروسے والے نے کہا ہے۔ اللہ 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 اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ انا مدینۃ العلم ولی بابا۔ کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا، تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح
فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں. اللہ 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 اللہ. تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے. اللہ 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 اللہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. یہ زبان مرتضیٰ کا اعلان ہے، یہ حجر اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے. یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا، گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، دخول ہی ممنوع ہے، انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم پروہیبیٹڈ اسٹرکٹلی. بورڈ لگا ہے ممنوع ہے داخلہ کفار و مشرکین. تو جب کافر و مشرک داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اللہ 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 اللہ. لہذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں، کفر والے بھی حج کریں. اللہ اللہ. کسی یونیفارم میں، کسی نام سے، کسی شکل میں، سو کالڈ مسلم، ان کا حج کرنا ضروری ہے. اب جب صحیح العقیدہ عاشق رسول حجر اسود کے سامنے پہنچا، اب وہ ایمان کی گواہی دے گا. اور جب یہ دہشت گرد پہنچے تو ان کے کفر کی گواہی دے گا. اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. اب سمجھ میں آ گیا کہ حج کرنے والے صرف مومن ہی نہیں ہوتے تو کیوں ایسا ہے. اللہ تعالی ہندوستان کے کسی خاص کافر کو کہ اب تک تیرے کفر کی گواہ سہارنپور کی ہوائیں تھی، تیرے کفر کی گواہ بغض اولیاء کا جو ماحول تھا، تیرے کفر کا گواہ نانوتا اور امبیٹھا، تیرے کفر کی گواہ گنگا جمنا کی لہریں، تیرے کفر کی گواہ شمالی ہندوستان کی فضائیں تھیں. اب تیرے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے تجھے حج کا ویزا دیا جائے گا تاکہ اسی کفر کے ساتھ تو کعبے میں آ، حجر اسود کے سامنے آ اور وہ تیرے کفر کی گواہی دے اور تیرا حساب بے باک ہو جائے. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد. اس لیے حج کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے برطانیہ سے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو برطانیہ میں اپنا ایمان مکمل کر کے جائیں. اللہ 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 اللہ. اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اپنا ایمان پہلے کریں، کیونکہ حج بعد میں ہوگا، گواہ پہلے بن جائے گا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما. I kiss حجر اسود because of prophet. Prophet kissed حجر اسود, so I am kissing حجر اسود. If this is your reason, to tell me why holy prophet kissed. What is reason of his kissing? انہوں نے کیوں چوما؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی عالم غیب ہے، اسے پتا تھا لوگ اسے شرک کہیں گے، لاؤ پہلے میں چوم لوں اللہ اللہ. تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ غیر اللہ کا چومنا شرک نہیں ہے. اور ایک بات اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سامنے رکھیے اور حجر اسود کا درجہ. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے، یہ تو جنت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے. تو رسول ہے افضل، حجر اسود افضل، رسول ہے سپیریئر، حجر اسود انفیریئر.
रसूल बड़े ये छोटा, इतनी भी अकल इनके पास नहीं है कि वो बड़े होकर छोटे को चूमे, ये छोटे होकर बड़े को ना चूमे। देखें आपको बताऊं, चूमना, बोसा लेना सम टाइम हराम है, बोसा लेना, किस करना हराम है, और किस करना जायज है, और किस करना सवाब है। सम टाइम सवाब है, सम टाइम जायज है, और सम टाइम हराम है। माँ का कदम चूमा, सवाब है। अपने बच्चे को उठा के चूम लिया, जायज है। पड़ोसन को चूमा, हराम है। सवाब है चूमना, कुरान को चूमा सवाब है। बाप के कदमों को चूमा सवाब है, माँ के तलवे को चूमा सवाब है। शिर्क तो होता ही नहीं। कोई दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी अगर शिर्क साबित कर दे, मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा कि चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को चूमना अगर शिर्क है, हाँ मैं मानता हूं कि माँ बाप का चूमा तो सवाब है, औलाद को चूम लिया जायज है, अपना हाथ चूम लिया जायज है, नामहरम को चूमा तो हराम है। आई नो कि वो हराम हो सकता है, वो सवाब हो सकता है, वो जायज हो सकता है, मगर शिर्क हो ही नहीं सकता। चूमना शिर्क नहीं होता, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। जो हज करने जा रहे हैं, शिर्क से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें चूमने की। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। अब कैसे समझाऊं कि शिर्क से बचाता है? ये बताओ, आप अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच अल्लाह? कैन यू टेक अल्लाह इन योर आर्म्स? नो। कैन यू किस अल्लाह? अगर कोई अल्लाह को किस कर ले तो ज्यादा नहीं, मैं अपना सूबा उत्तर प्रदेश उसके नाम करवा दूंगा, खाली अल्लाह को चूम के दिखा दे। तो हमारे एक भाई बोले, हजरत उत्तर प्रदेश कोई आपकी बाप की जागीर है क्या? अरे मैंने कहा मुझे देना कहाँ है, ये चूम ही नहीं पाएगा। खुदा को चूमना नामुमकिन है, वो अनलिमिटेड है, बकालो बकारियात से पाक है, तायुलो तायुलात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। तुम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, चूम भी नहीं सकते। तो जब ये तय हो गया, तवज्जो, जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तय हो गया अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। ये वही काबा है जिसमें 360 पत्थर थे। मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ पकड़कर नबी करीम अंदर ले गए, हैं ये तेरी बर्थ प्लेस है, तू ही साफ कर। ले गए तो एक एक पत्थर बाहर फेंक दिया गया, सही जगह पे पहुंचा दिया गया। जो उन पत्थरों की सही जगह थी, नबी ने और अली ने और साहबा किराम ने मिलकर उसे सही जगह पे पहुंचा दिया। मगर एक बाहर काला पत्थर लगा हुआ था उसी जमाने का। नबी करीम ने इसे रहने दो, इस पत्थर को रहने दो। या रसूल अल्लाह, जब कंप्लीट इनकलाब बड़ा यूज हो रहा है आजकल, कंप्लीट काबे में इनकलाब आ रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीटली, and you are throwing all kinds of stone from holy Kaaba to outside, so why you are leaving another old stone? जन्नत से कोई दूसरा मंगवा लीजिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, अब बोल दीजिएगा अब की आना तो ले आओ। जन्नत ही का तो है, दूसरा आ जाएगा। ये तो वो पत्थर है सरकार जिसको अबू लहब ने चाट डाला,
ابو جہل جس کو روزانہ چومتا تھا، تو جب بدل رہے ہو تو یہ بھی بدل دو۔ نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی نے ان پتھروں کو باہر کیا جو پوجے جاتے تھے، اس کو باہر نہیں کیا جو چوما جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ نبی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور، علی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور یہ ڈکیت الاسلام یہ نہ سمجھ سکیں کہ چومنا بھی پوجنا ہے۔ اگر چومنے کو تم نے پوجنا کہا تو تم بھی نہیں بچو گے۔ جہاں تک میری نالج ہے 99.9% لوگ غیر اللہ کو چومنے سے بچے ہی نہیں۔ ابے غیر اللہ وہی ہے جو اللہ نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جتنے ہیں سب غیر اللہ ہیں۔ کوئی صاحب ہاتھ اٹھا کے بول دے کہ میں نے آج تک چوما ہی نہیں۔ غیر اللہ کو کون نہیں چومتا؟ ابے اگر یہ شرک ہے تو ان سے بتا دو، یہ شرک ابا جان نے پہلے کیا تھا، ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ شرک زیادہ، شرک کے شہزادو بنو گے۔ غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں، ہاں یہ کہہ کر گزر جاؤں گا چومتے تم بھی ہو غیر اللہ کو، چومتے ہم بھی ہیں غیر اللہ کو، قسمت کا فرق ہے۔ تم زوجہ تک رہ گئے، ہم روضہ تک نکل گئے۔ ایک بات اور، بیٹے کو چوما، کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں چوما؟ محبتاً چوما، محبتاً۔ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ ہم نے پکڑ لیا جب تو سچ منہ پہ آ گیا۔ مارکیٹ میں اپنے بچے کو چومتا ہوا فٹ پاتھ پہ جا رہا، میں نے کہا مولوی صاحب کل تک تم بولے تھے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، یہ گود میں غیر اللہ لیے گھوم رہے ہو اور چوم بھی رہے ہو۔ تب بولا چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں اس لیے چومتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب اب اس نقطے پر ہم آپ ایک ہو گئے کہ چومنے کا تعلق کس is connected to love, kiss is not connected to worship. If I am a kisser of anyone, I am not worshipper of anyone. I am a lover of that person. I kiss my son, I am a lover of my son. Kissing is a proof of my love, not worship. اب تم سچ بولے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے، مگر ہماری اور آپ کی قسمت میں فرق ہے۔ آپ کو گھر والوں سے محبت ہے، آپ گھر والوں کو چومتے ہو، ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیوں آپ نے چوما؟ نبی نے چوما۔ چلو اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ یہی لے لو کہ سرکار نے چوما اس لیے تم چومتے ہو، تو سرکار نے کیسے چوما؟ اب یہ حجر اسود مانو حجر اسود ہے، تو سرکار نے آواز کے ساتھ نہیں، لب لگایا اور ہٹا لیا۔ یہ بوسہ ہے، حجر اسود کا بوسہ جب آپ حاجیوں لینا تو اپنے لب کو حجر اسود سے لگا کے ہٹا لینا، دونوں ہاتھ کر کے لب لگا لیا، لب لگا اور ہٹ جائے، آواز نہ ہو، کسنگ میں آواز نہ ہو، ساؤنڈ لیس، پیور لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چوما کہ حجر اسود سے لب لگا۔ اب ساری دنیا قیامت تک چومے گی۔ میں نے کہا ذرا سا عقل سے کام لو، جس پتھر پر نبی کا لب لگا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قیامت تک تم بھی چومتے رہو۔ کیوں؟ نبی کا لب لگا۔ تو نادانو اللہ سے عقل بھیک میں مانگ لو کہ جس پتھر پر نبی کا لب لگا وہ حجر اسود ہے، تو حجر اسود وہ ہے
جس پر نبی کا لب لگا، اور گنبد خضرا وہ ہے جس میں نبی کا سب لگا۔ اور لب لگنے پر ایک بات کہوں، شاید دل کو لگے، سرکار کا لب لگا اور ہٹ گیا، ٹیمپوریری کنیکشن، لگا اور ہٹ گیا۔ لگ کے ہٹ جائے تو اتنا امپورٹنس ہے حج میں اس کا، اور قبر انور میں 1400 برس لگا تو آج تک نہیں ہٹا۔ جب ٹیمپوریری کا یہ حال ہے کعبۃ اللہ میں، تو پرماننٹ کا حال کیا ہوگا گنبد خضرا میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی کبھی کبھی جھٹکے سے بول دیتے ہیں نبی کریم نے حجر اسود کو چوما ہے، ہم حجر اسود کو چومیں گے۔ آدمی کو نہیں چوما جو ہم آدمی کو چومیں، بشر کو نہیں چوما جو ہم بشر کو چومیں، انسان کو نہیں چوما۔ میرے بھائیو، تم بھی اسی جھٹکے سے بولنا، اسی اطمینان سے، اتنے ہی سکون کے ساتھ بولنا۔ میرے نبی نے اللہ کے گھر میں حجر بھی چوما ہے، اور میں بتاتا ہوں بشر بھی چوما۔ میرے نبی نے انسان کا بھی بوسہ لیا ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے۔ آپ بھی بتاؤ، امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین کے گلو مبارک کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسن کی پیشانی کو چوما ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حجر چوما، حجر اسود چوما۔ اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور غلاموں کو راستہ دکھا دیا، میرے دیوانوں ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو۔ اب اس کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوئے، اب چکر لگاؤ، اللہ کی بارگاہ دیوانہ بن کے چل۔ کاندھا کھلا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں ادب سے چل۔ زمین پہ اتنا کہ چلنا حرام ہے، ہند و پاک میں حرام ہے، ایشیا میں، یورپ میں حرام ہے، اور وہاں جا کے سینہ تن کے بولے آپ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جب اپنے کمزور جسم کے صحابہ کو لے کر کے طواف کر رہے تھے تو کافروں نے تانا مارا، یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، خود ہی زمین پہ ٹھہر نہیں پاتی، یہ جنگ کیا کریں گے؟ تو میرے نبی نے کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے صحابہ سے کہا کہ حوصلہ دکھاؤ، کہ مسلمان ہڈی اور گوشت سے جنگ نہیں کرتا، ایمانی حوصلے سے کرتا ہے۔ فزیکل لڑائی کوئی امپورٹنس اس کے پاس نہیں ہے اس کی۔ تو صحابہ کرام سینہ تان کے چلے۔ ہاں بھائی، وہ وقت تھا، کافر بیٹھے تانا مار رہے تھے تو جواباً یہ کارروائی سمجھ میں آتی ہے۔ اب 1400 برس کے بعد نہ وہاں کوئی ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ تبا ہے، نہ شیبہ ہے، نہ کفار ہے، نہ تانا ہے، نہ ٹانٹ ہے۔ اب کون ضرورت ہے سینہ تان کے کا؟ ضرورت نہ، دیکھ میرے حبیب کی ادا دیکھ۔ اب دیکھیں کہ حج میں کوئی کام آپ اللہ کے لیے بھی کرتے ہو پورے حج میں؟ نماز پڑھتے ہیں، ارے نماز تو برطانیہ میں بھی پڑھنی پڑے گی، وہ حج کا حصہ کہاں ہے؟ ایک 2 رکعت پڑھنی پڑی اللہ کے لیے تو کہا کہ مقام ابراہیم، پھر غیر اللہ۔ بہت زیادہ ثواب وہی ہے جب مقام ابراہیم پر واجب الطواف کی 2 رکعت نفل پڑھو گے، وہ ایک اللہ کے لیے ہم کو لگی کہ خالص اللہ کے لیے، بیچ میں حج بولا نہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کسی اللہ کا نام نہیں ہے، مصلی اسی کو بناؤ۔ مطاف غیر اللہ، حجر اسود غیر اللہ، پورا کعبہ غیر اللہ۔ نہیں، یہاں نبی نے قدم رکھا ہے۔ نبی کا جہاں قدم ہو وہ مصلی بن جائے۔ ابے جب قدم کا یہ حال ہے
تو بدن کا حال کیا ہو؟ واہ واہ واہ، سبحان جب ایک ادا کی عظمتیں ہیں تو پوری حیات مبارکہ خلیل اللہ کی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 چکر لگایا، مقام ابراہیم پہ پہنچے۔ اب اس کے بعد تھکان دور کرنا ہے تو زمزم پیو۔ گلاس میں زمزم لیا، جھک کے پی رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ ارے میرے بھائی، ساری زندگی بیٹھ کے پانی پیا ہے، یہ کھڑے ہو کر کیوں؟ آب زمزم ہے۔ آب زمزم بھی تو H2O ہے، ہائیڈروجن آکسیجن سے یہ بھی بنا ہے۔ پوری دنیا کا ہر واٹر جو ہے ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے ملا دو واٹر بن جائے گا۔ H2O پانی کا کیمیکل فارمولا ہے، اور اگر انالیسس کیا جائے تو آب زمزم بھی H2O ہے۔ پھر کائے کو کھڑا ہو جانا؟ گنگا کے لیے نہیں، جمنا کے لیے نہیں، کبھی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، راوی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، چناب کے لیے نہیں کھڑا ہونا، اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کائے کو؟ تجھ کو نہیں معلوم، تب پانی پانی ہے، اس کو زمین نے دیا ہے، وہ زمین سے نکالا گیا ہے، زمین والوں نے نکالا ہے۔ یہ نبوت والے کا قدم ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی اینڈیوں کی رگڑ سے نکلنے والے پانی کو بیٹھ کر نہ پیو، قیام کرو۔ اسٹینڈ اپ، اسٹینڈ از قیام، فار ریسپیکٹ تعظیمی، تو اسٹینڈ فار ریسپیکٹ قیام تعظیمی، تو قیام تعظیمی تو ہر فرقے سے کرا لیا گیا۔ فرق صرف یہ رہا کہ تم آب زمزم کے لیے ہی محدود ہو گئے، ہم ساقی آب کوثر کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیر ہوئی طبیعت، اب ہم چلے صفا و مروہ۔ جانا ہی پڑے گا، حجی نہیں ہوگا۔ یہ 2 پہاڑیاں کیا ہے؟ اب تو دکھتی بھی نہیں، کہیں دکھائی پڑے چانا دکھائی پڑے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پہاڑ اللہ کی نشانی، گنگا کو نشانی، جمنا کو نشانی کوئی نہیں بولتا، یہ جسے لوگ پیئے پانی وہ نہ بنے نشانی، اور یہ کھڑا صفا مروہ 2 پتھر ہیں، کہا قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کا اللہ سے کیا تعلق؟ بھائی اس کا وہی تعلق اللہ سے ہے، ہر پہاڑ کا جو تعلق اللہ سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کریٹر ہے، یہ کریٹڈ ہے، یہی تعلق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ تب بھی صفا مروہ کا، صفا و مروہ پر اللہ کے ایک ولیہ کا قدم، نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، ولیہ ہے، عارفہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، اس کا قدم۔ یوں بھی سوچئے، ایک پاک دامن عورت کا قدم اگر صفا و مروہ پہ پڑ جائے تو خدا اسے اپنی نشانی بنا لے۔ میری ماں بہنوں، اپنی پاک دامنی پہ غور کرو، ایک عورت جب پاک دامن ہوتی ہے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی نیت صفا سے مروہ پہ جانے کی نہ خدا کے واسطے تھی، نہ ابراہیم خلیل اللہ کے واسطے تھی۔ ان کی ساری کاوش، ان کی ساری دوڑ ایک ماں کی ممتا نے دوڑایا تھا، اور بیٹے کو پانی دینے کے لیے اس بے آب و گیا میں، اس ریگستان میں، اس ڈرائی ایریا میں جب کہیں پانی نہیں ملا تو نیچے سے پانی کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس ارادے سے وہ صفا پہ چڑھ گئیں۔ صفا پہ جیسے چڑھ گئیں،
वहां से खड़े होकर के चारों तरफ नजर दौड़ाया, पानी नहीं दिखाई दिया। तो आगे दूसरा पहाड़ दिखाई दिया, दूसरे पहाड़ की तरफ दौड़ी कि उस पहाड़ पर चढ़ करके मैं पानी को देखूं, कहीं पानी मिल जाए तो बेटे को वहीं ले जाऊं। अब एक बेटे को वहीं छोड़ दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ दिया, पानी ढूंढने निकल पड़ी। ममता का अंदाज देखो, उनके चलने का अंदाज यह था कि पहाड़ी पे चढ़ करके उन्होंने इस्माइल को देखा कि महफूज है। जब ज्यादा नीचे उतर गई और इस्माइल दिखाई नहीं पड़े तो दौड़ करके दूसरे पहाड़ पर चली गई ताकि मेरा बेटा मुझे नजर आए कि सेफ है कि नहीं। ममता दौड़े अपने बेटे की मोहब्बत के लिए, तो निचले हिस्से में इसलिए वो तेज दौड़ी क्योंकि नीचे उतरने के बाद बेटा नजर नहीं आ रहा था। तो अगले पहाड़ पर ऊंचाई पे चढ़ जाऊं देखे, जैसे बेटा दिखाई पड़ा फिर रफ्तार उन्होंने हल्की कर लिया, सुस्त रवि अख्तियार कर ली और चारों तरफ देखती रही। चलो भाई, एक जरूरत ही आई गई। जब 7 चक्कर लगाकर मायूस हुई तो अपने बेटे की तरफ आई कि उठाकर इसे कहीं और ले चलूं, तो क्या देखती हैं कि पानी का एक फव्वारा कदम नाज़े इस्माइल से ऐसा उबल रहा है जैसे ट्यूबवेल से पानी निकल रहा। काफी देर हो गई थी वापसी में, तो काफी पानी फैल चुका था। वो ये डर पैदा हो गया कहीं ये पानी निकलता रहा तो मक्का डूब ना जाए। तो इब्रानी जबान में उन्होंने कहा ठहर ठहर, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। ये उर्दू में जो मैं कह रहा हूं यही जबान है। जम जम, जो जुबान से निकल गया वो उसका नाम हो गया, जो कदम से निकल गया वो मुअज्जम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की एंडियों से वो निकला नहीं था, लम्स से निकला था। तो जो नस्ल नबी के खून से निकली हो, शर्म नहीं आती अहले बैत पर उंगली उठाते हुए? आगे बढ़िए। अब आपको पानी से पेट भरा है तब गए हो, सफा में कब गए? आबे ज़मज़म से पानी भर करके गए, लेकिन आपको चलना वैसा ही है। जहां वो धीरे धीरे गई है वहां तुझे धीरे धीरे चलना है, जहां वो तेजी से गुजरी वहां तुझे तेजी से गुजरना है। न तेरा कोई बेटा है, न कोई भतीजा है, न किसी को देखना है। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह की उस वलिया की अदा को परवरदिगार ने पसंद कर लिया और उसे यादगार ही नहीं बनाया, नस्से कतई की मोहर लगा दी कि सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। तो जब कदम पड़ने से पहाड़ निशानी बन जाए तो कदम वाली को अल्लाह की निशानी क्यों ना माना जाए? अब वहां से जैसे ही आप फारिग हुए तो आपसे बोला गया भाई चक्कर लगा लिया, हाँ। गैरुल्लाह को चूम लिया, हाँ। गैरुल्लाह मुकाम इब्राहिम पे सजदा कर लिया, हाँ। सफा मरवा पे दौड़ धूप कर ली, हाँ। अब थोड़ा सा तू क्लीन हुआ है, पाक साफ हुआ है, अब अपने अंदर के शैतान को मारने के लिए मिना चल। मिना गए। जैसे ही मिना में हम गए तो हमसे कहोगे पहले चलो अरफात। अरफात में गए, दिन भर रहो। हुक्म है जैसे ही वक्त हो जाए नमाज का फौरन पढ़ो। हमने इसी हिसाब से जोहर पढ़ी। जैसे वक्त हो जाए नमाज पढ़ो, हुक्म है शरीयत का। ऐसे ही हमने असर पढ़ी। हुक्म हुआ जब वक्त हो जाए ऐसे ही मगरिब पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे। पूरी जिंदगी बरतानिया में मगरिब के वक्त पे मगरिब पढ़ा है, मगर हम अरफात में नहीं पढ़ रहे हैं। पैदल जाएंगे मुजल्फा, अरे नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, परवाह नहीं। कज़ा हो जाएगी, परवाह नहीं। ऐशा का टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले मगरिब पढ़ूंगा फिर ऐशा पढ़ूंगा। कज़ा करना पड़ेगा? नहीं, कज़ा नहीं करना पड़ेगा, अदा पढ़ूंगा। बोल, ये काम अल्लाह ने किया या रसूलुल्लाह ने किया था?
वाह सुभान अल्लाह تو پتا چلا یہ نماز مصطفیٰ کی ادا ہے. جب ادا کریں تب ادا کرو, جب قضا کروا دے تو قضا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت. مغرب کا وقت ہو گیا, ہم فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم نماز مغرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرے نبی نے نہیں پڑھی. تو نبی پڑھ لیں تو نماز ہے, اور نہ پڑھیں تو بھی نماز ہے. ارے ایک بات تو نہیں کہ جیسے ہی آپ مزدلفہ میں گئے اب قضا نہیں پڑھیں گے. قضا کر کے قضا کو قضا نہ ہونے دینا, قضا ہو جائے اور قضا نہ ہونے دینا. پہلے نبی نے علی کے لیے کیا تھا, اب سبھی کے لیے کر دیا. ان کی اصل قضا ہوئی تو ادا کروا دیا, ہماری مغرب قضا ہوئی تو حکم ادا پڑھو گے, قضا نہیں پڑھو گے پھر عشاء پڑھو گے. اب تو بالکل پاک صاف ہو گئے. ارے کیوں نہیں ہوں گے؟ عرفات میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے, وجہ معلوم ہے دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ حج سے پوچھ انڈر گراؤنڈ سسٹم کیا ہے, حج سے پوچھ ہڈن ریئلٹی کیا ہے, کیوں ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لنگڑے لولے لوگ لنگڑی لولی زبان میں دعا کریں اور پھر بھی بہت تگڑی دعا بن جائے, بہت مضبوط دعا بن جائے, بہت اسٹرانگ ہو جائے, ایکسیپٹڈ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ چلو آج یہ راز کھول دیتا ہوں. ابھی 4 نبی ایسے ہیں جن کو ملک الموت نے ٹچ نہیں کیا ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے 2 کو اوپر رکھا ہے اور 2 کو ہمارے فائدے کے لیے نیچے رکھا ہے. الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ نیچے ہیں, اور یہ دونوں میدان عرفات میں فجر سے لے کے مغرب تک صرف آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. اب امتی دعا کرے تو چاہے جیسا جذبہ ہو, چاہے جیسی بھاشا ہو, چاہے جیسے الفاظ ہوں, چاہے جتنا ٹکڑا ہو, ہماری دعا میں تو دم نہیں تھی مگر نبی کی آمین نے پاورفل بنا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر نبی کے مدد کے تو عرفات میں اپنی دعا قبول نہیں کرا سکتا. اب تو دیکھ کہ حج نے نبی کو کتنا امپورٹنس دیا ہے, تو اپنے دل میں نبی کو کیوں نہیں امپورٹنس دیتا؟ دل پاک ہوا, اللہ سے جتنی نافرمانی آپ کی ہوئی تھی آپ توبہ کریں. اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی, میں نے روزہ نہیں رکھا تھا, میں نے یہ نہیں کیا تھا, میں نے تیرے قانون کو توڑا تھا, میں پب میں چلا گیا تھا, میں کسینو میں چلا گیا, اللہ معافی مانگو. رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا, میں نے ان اسلامک کانٹیکٹ کیا تھا, یہ معاف کر دے, وہ معاف کر دے. سب معاف ہو گیا. ابھی بچا ہے ماں کا دل دکھایا تھا, باپ کا دل دکھایا تھا, بھائی کا مال مار دیا تھا, پارٹنر کے پیسہ نہیں دیا تھا, حقوق العباد, رائٹس آف دا پیپل, اللہ نے اپنے رائٹس کو معاف فرما دیے ہیں, رائٹس آف دا پیپل. اب چلو مزدلفہ, معاملہ گمبھیر ہے. اللہ کو اپنے حقوق معاف کرنے تھے تو دن کم میں معاملہ کر لیا. معاملہ بندوں کا ہے, رات کے اندھیرے میں اکیلے گڑ گڑا. توبہ کر, معافی مانگ. اب جب بالکل پاک صاف ہوا تو گئے اول وقت میں نماز فجر پڑھو, نکل لے. ثابت کر کہ تیرا دل پاک ہو گیا ہے, ثابت کر تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آ جا پریکٹیکل میں, لے 7 کنکری, پہنچ جا بڑے شیطان کے پاس, نشانہ لگا کے مار اسے. کنکری ایسی مار کہ شیطان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. عرفات میں نہایا ہوا, مزدلفہ میں دھلا ہوا, ایمان کی نورانیت و عقیدے کا نور لیے ہوئے, ہاتھ میں کنکری لے کر
रजमन लिशैतान कहता हुआ जब उसने अटैक किया तो दुनिया ये देख रही है कि खंभे पर कंकरी लग रही है, मगर दिल ये देख रहा है कि अंदर के शैतान को मारा जा रहा है। कंकरी मारते हैं, आप क्या बोलते हैं? शैतान को कंकरी मारा। बड़ा शैतान, मझला शैतान, छोटा शैतान, या अल्लाह, शैतान तो एक ही है। और क्या वो इतना बेवकूफ है कि 40 लाख मुसलमान वहां आए हुए हैं, पिटने के लिए आएगा? अजान तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ईमान क्या बर्दाश्त कर पाएगा? वो इतना नादान है कि पिटने के लिए वो मीना में आके खड़ा हो गया, मारो मेरे को। खंबा को मारते हो जी, खंबे को मारते हो। बोलो ना मैं पिलर को मार के आया। ऐसा काय को आप बोलते हैं शैतान को मारा? शैतान वहां है ही नहीं, मारा कहां से? अच्छा मियां, बात समझे नहीं आप। ये 3 खंबे जो है, नहीं खंबे नहीं, 3 जगह है। दे आर 3 प्लेसेस। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके जा रहे थे तो पहले यही आया, रोका। तुमको काट डालेंगे। खड़े हो गए, रोका, उसको भगाया। एक अल्लाह का रसूल है और एक अल्लाह का नबी है। हिम्मत देख इब्लीस का कि हिम्मत आपको छोड़ेगा। वो तो नबियों पे कोशिश करता है, वो तो रसूल और खलील पे कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल ने भगा दिया, फिर आया, फिर भगाया, तीसरी बार आया, फिर भगाया। हजरत इब्राहिम ने बता दिया, जितनी बार आया करे भगाया करो। और शैतान ने अपनी जमात से बताया, एक बार भगाया जाए तो रुक ना जाओ, दोबारा कोशिश करो। मस्जिद से निकाला जाए तो तीसरी बार भी घुसने की कोशिश करो। तुमको अपनी दहशत फैलानी है। ये अमन के मानने वाले, ये सूफिया कराम, ये स्पिरिचुअलिटी के मानने वाले, ये मॉरल को मानने वाले, ये ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देने वाले, ये राइट्स ऑफ द पीपुल को प्रोटेक्ट करने वाले, ये गौस व ख्वाजा के दीवाने हैं। तुम अपनी कोशिश, तो हम देखते हैं एक बार भगाओ फिर आते हैं, भगाओ फिर आते हैं, वहीं से सीखा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, उनके साहबजादे हज़रत ज़बीहुल्लाह को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस कुर्बानी से रोकने के लिए इब्लीस ने कोशिश की। तो कहा कुर्बानी, sacrifice in the benefit of a human community, sacrifice on the way of Allah Almighty। कुर्बानी इतना बड़ा काम है कि अगर नबी और खलील करने जाए तो उसे भी रोकने के लिए वो आता है। बताओ तुमको कुर्बानी से कितना रोकता होगा? तो उसने 3 जगह पर खड़े होकर के रोका। वो तीनों जगह को महफूज कर लिया गया, खंबा गाड़ के उस जगह को, ताकि उसके कदम पर किसी का कदम ना पड़े। इतना मनहूस कदम है, लेकिन ये याद रहे कि कदम कहां था, जगह। जहां खड़ा हुआ पहली बार वो पहली जगह, जहां दूसरी बार वो दूसरी जगह, जहां तीसरी बार वो तीसरी जगह। हाजी जाकर जगह की तौहीन करता है, जगह की मजम्मत करता है, जगह की तजलील करता है। हाजी इंसल्ट करता है प्लेस की। वहां शैतान खड़ा नहीं है जो पिट रहा हो, वहां निस्बत है शैतान से। तो अगर जमीन की निस्बत शैतान से हो जाए तो उस जमीन की तौहीन जात की तौहीन है। तो जिस मिट्टी की निस्बत मेरे आका मौला से हो जाए, उस कब्र की तौहीन रसूल की तौहीन है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन।
اب سمجھ میں آیا گنبد خضرا کے نیچے ہم کیوں مچل جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ جگہ ہے جہاں جسد اطہار ہے. ہم کیوں اسے کنکری مارتے ہیں؟ وہ شیطان کی جگہ ہے، مارا کرو. یہ حبیب رحمان کی جگہ ہے، آیا کرو. کہتے ہو جگہ کی کوئی ویلیو نہیں؟ ابے کعبہ بھی تو ایک ہی جگہ پہ ہے. جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو کعبہ کی کیا ویلیو ہوگی؟ اگر جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو مطاف کی کیا ویلیو ہوگی؟ کہتے ہو ہر جگہ اللہ کے لیے برابر ہے. برابر ہے، برابر ہے. تو یمن بھی کعبہ کے برابر ہے، نزد کعبہ کے برابر ہے. بے شک ہر دن اللہ کا دن ہے، مگر کچھ خاص دن ہوتے ہیں. بے شک ہر جگہ اللہ کی ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں. اب آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا. ان کی سنت میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا سنت ہے. کہتے وہی کروں گا جو نبی نے کیا. کر میلاد، مجلس، عرس، فاتحہ نبی نے نہیں کیا، میں نہیں کروں گا، جو کیا ہے وہی کروں گا. تو چل، دین حنیف تیرا ہے، ملت ابراہیمیہ سے تیرا تعلق. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. آپ کے نجد سے کون صاحب ہیں جو اپنے بیٹے کو کاٹنے کو تیار ہیں؟ یادگار منانے کو نظریہ دیا گیا ہے، نبی کی نقل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. آپ نبی کو جو دیا ہے وہ لے لو، یہاں تک ٹھیک ہے، اور جو روکا ہے رک جاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے. نبی کی طرح بننے کی کوشش مت کرنا. نہ ابراہیم کی طرح تم قربانی دے سکتے ہو. جب نہیں دے سکتے ہیں تو لے لو، ایک شپ لے لو، لے لو کوئی بڑا جانور، 7 آدمی نبڑ جائیں گے. بیٹا نہیں، تم خلیل اللہ کی طرح نہیں ہو. جو نبی دے رہے ہیں لے لو، جو منع کر رہے ہیں رک جاؤ. نبی نے جو کیا وہی کرو گے. تو نبی نے جیسا کلمہ پڑھا ویسے ہی پڑھ دو تو جانو، ساری بات چھوڑ. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کہتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا نو گاڈ ایکسپٹ اللہ المائٹی، آئی ایم میسنجر آف اللہ. حضور کیا کہتے تھے؟ میں میسنجر آف اللہ ہوں. تو بھی ذرا بول، میں اللہ کا رسول ہوں. قادیان سے نبی نہیں چلا تو سعودیہ سے کوئی نیا رسول کیسے چلے گا؟ جو رسول نہیں گیا وہی کروں گا. جاؤ لامکاں تک جاؤ، جو رسول نے کیا میں کوشش کروں گا. اچھا کر، میرے نبی نے 50 وقت کی نماز کو 5 کیا ہے، تو 1 گھٹا کے دکھلا دے. خدا وہی ہے، صرف ذات بدل گئی. کم کرانے والا مصطفیٰ ہو تو کم ہو جاتی ہے، اور کم کرانے والا تو ہو تو مر جائے گا، 1 رکعت نہیں کم ہوگی. اب آپ دیکھیں قربانی کی طرف حج لے گیا. پہلا کام یہ تھا حج میں، نکال دو لباس کے ذریعے اپنے فرق کو، رنگ کو، روپ کو مٹا دو. فرق کو بن جاؤ، ایک رنگ میں رنگ جاؤ. آؤ کعبے میں ایک ہی انداز میں طواف کرو. عورتوں سے کہا گیا چہرہ کھول دو، مردوں سے کہا گیا نظریں نیچی کر لو. اس کے بعد آپ جاتے ہو مقام ابراہیم پر اور اس پہ مہر لگواتے ہو اپنے ساتھ طواف پہ. پھر اتنی محنت و مشقت کر کے تم پہنچتے ہو صفا مروہ، مروہ سے صفا. محنت شاقہ کے بعد پھر آپ نے رخ کیا مینا کا. مینا کی بے چینیاں، بے بسی، بے کسی، غریب الوطنی کو جھیلتے ہوئے آپ عرفات دن بھر بیٹھے رہے. ریتوں کی دنیا میں، ڈیزرٹ کی دنیا میں بیٹھے رہے. ساری رات گزار دی مزدلفہ میں، مزدوری پہ مزدوری کرتے جا رہے ہو، محنت پہ محنت کرتے جا رہے ہو. اندر کا شیطان مار چکے تو باہر کا شیطان مار رہے ہو، اور پھر آخر میں چلتے چلاتے اپنی قربانی دے رہے ہو. قربانی کے بعد طواف زیارت کر رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو. یہ دھکا کھاتے کھاتے
गिर गिर करके, उठ उठ करके, अपना रुकन पूरा करके जैसे ही हम आए तो हमसे कहा गया चलो मदीना, चलो मदीना, चलो मदीना। इश्क बोला मदीना चलो, ये बोले मदीना जाना, मदीना जाना हज का रुकन नहीं है। मैंने कहा यार रुकन के लिए तो यहां आए थे, सुकून के लिए वहां जा रहे हैं। आपको बताऊं ये हाजी हज के बाद मदीना जाता क्यों है? बहुत होशियार है सुन्नी मुसलमान। ये अल्लाह काबतुल्लाह से लेकर मुजदलफा मिना तमाम मेहनतों का अज्र अब तो जहां मिलेगा, इसका फल जहां मिलेगा। प्रैक्टिस की जगह काबा है, हेड ऑफिस मदीने में, लेबर हमने यहां किया है, सैलरी वहां लेंगे। जोताई बोआई हमने यहां किया है, फल वहां लेंगे। मेहनत यहां किया है, मेहनताना वहां लेंगे। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं काबतुल्लाह से बुस्ताने मदीना की तरफ, काबतुल्लाह से बुस्ताने मदीना की तरफ लेने को हज का समर, हज का फल लेने के लिए जाते हैं। हज काबतुल्लाह में करो, फल रसूलुल्लाह से लिया करो। और फर्क यह है कि ये काबा ये परहेजगारों का शहर है, मदीना गुनहगारों का, गुनहगारों के लिए बहुत अच्छा दरबार है। गुनहगारों के लिए वो भी परहेजगारों का शहर, क्या वहां तो एक से एक जन्नत जिसकी तालीब हो वो लेटा है मदीने में। वो तालीब जन्नत नहीं है, जन्नत ही उनकी तालीब है। अमीर हमजा चले आओ, उस्मान गनी चले आओ, वो ऐसे लोग लेटे हुए हैं वहां पे। हमारे परनाना मखदूमुल औलिया शेखुल मशाइख, हम शबीह गौसे आजम, ही वॉज ट्रू कॉपी ऑफ गौसे आजम बाई फेस, नोज, लिप्स एंड चीक्स, एवरीथिंग लाइक गौसे आजम। तो उनको ताजुल फहूल मुहिब रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी ने पहले कहा था हम शक्ल गौसे आजम। दोबारा कहा था खातिमुल अकाबिर सैयद आले रसूल मारा रवी, आला हज़रत के पीर मुर्शिद ने जब देखा था ये तो गौसे आजम का हम शक्ल है। और उसी को मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु ने एक मिसरों में कहा है, अशरफी ए रुखत आईन ए हुस्ने खूबा ए नज़र कर दो परवरदे से महबूबा। अशरफी योर फेस इज ए मिरर ऑफ ब्यूटीज एंड यू आर प्रोटेक्टेड एंड फीडेड बाय महबूब सुबहानी गौसे आज़म, महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन और महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबलानी। ये हज के लिए गए थे तो इनके साथ सदुल अफाजिल फ़खरुल अमासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनके साथ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब, ये जलील क़द्र उलमा थे, सब गए। मक्के में गए, एक सिक्का कोई खोटा सा था, उसको सदुल अफाजिल ने गलती से जब सारे सिक्के दिए तो वो भी उसी में चला गया। उस दुकानदार ने सारे सिक्कों को देखा, एक निकाला और इनकी तरफ गजबनाक आंखों में डालकर कहा खोटा सिक्का देता है, मक्के में आया है, हज करने आया है, खोटा सिक्का देता है। वो कह नहीं भाई गलती से चला गया, ला वापस ले लिया। ये काफिला जब हज करके मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो वहां भी बाजार में वो सामान की खरीदारी के लिए सारे सिक्कों में जानबूझ के वो सिक्का डाला। जब वो डाला तो मदीने में जो दुकानदार था उसने सारे सिक्के लेकर वो खोटा सिक्का निकाला। सदुल फाजिल को देखा, सिक्के को देखा, उनको देखा, सिक्कों को देखा, 3 बार देखा कि मैं जान रहा हूं ये खोटा है, बोल नहीं रहा और रख लिया। जब जा करके ये बात उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद सैयद अली हुसैन से सदुल फाजिल ने कही, सरकार तब मक्के में ऐसा हुआ था, उसने डांटा भी और वापस कर दिया, और मदीने में बगैर डांटे हुए उसने रख लिया खोटे सिक्के को। तो उनका नईमुद्दीन दरबार रसूल में अगर हम जैसे खोटे सिक्के नहीं चलेंगे तो कौन से सिक्के चलेंगे?
یہی دربار ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کھوٹا سکہ کا کتنا خیال رکھا گیا ہے شریعت میں کہ اگر آپ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ایک بار تم نے الحمدللہ کہا تو 1,00,000 کا ثواب، 1 رکعت کا 1,00,000 کا ثواب، وہیں یہ بھی رکھا گیا ہے 1 گناہ کا 1,00,000 گناہ۔ جیسے کعبے میں داخل ہو جاؤ، ایک نمازی کو کراس کیا 1,00,000 کراس، دوسرے نمازی کو کراس کیا 2,00,000 کراس، عورت پر نظر ڈال کے ذرا رک گئے 1,00,000 عورت۔ سمجھتے جاؤ، صرف نیکی مت گنو، ایسا نہ ہو کہ 100 نیکی کر کے 150 گناہ کر کے آئے ہو تو گناہ بڑھ گیا۔ 1,00,000 نیکیاں ہیں یہ تو تم گنواتے ہو، لیکن غلطی ہو جائے تو 1,00,000 گناہ بھی لکھا جائے گا۔ آ جاؤ، کھرے کھرے لوگ چلیں گے، کعبے میں جو کھرا سکہ ہوگا وہی چلے گا، وہی نیکیاں لے گا، وہ گناہوں سے بچتا ہوا نکل جائے گا۔ لیکن مدینے میں آؤ، نیکی کا اگر توفیق ہو گئی تو وہ ہزاروں ہے، روایت میں اختلاف ہے اس لیے فکس نہیں کر رہا ہوں، 50,000 تک کی روایت ہے۔ چلو بات 50,000 کی نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی لکھی جائے گی، بات اس کی ہے 1 گناہ ہو جائے 1 ہی لکھا جائے گا۔ آپ بتاؤ کہ مدینہ نہ جانے والے کتنے نادان ہیں کہ پوری محنت میدان میں کیا اور آفس میں جا کر کے رجسٹر پہ نام نہیں لکھوایا۔ تو مدینہ نتیجہ دینے والا ہے، مدینہ ثمرہ دینے والا ہے، مدینہ پھل دینے والا ہے۔ میدان عرفات میں جو محنت کی ہے وہ مدینے میں آؤ۔ مولا تعالیٰ اسی جذبے اور عقیدے کے ساتھ ہمیں حج کرنے کی توفیق اور زیارت مدینہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ رسالت یا رسول اللہ۔ رسالت